بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی بجامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا میلاد نامہ آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ وار درس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کی چوتھی نشست ہے۔ کچھ فصلیں اس کے اندر تھی، وہ ہم گزشتہ نشستوں میں ذکر کر چکے۔ آج 5ویں فصل سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے اور ابلیس کی توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ پر اس فصل میں تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ابلیس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس پر ایک شبہ ہوتا ہے، ایک شک ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک گناہ کیے اور ابلیس بھی ایک گناہ کیا، یعنی یہ گناہ لغزش کے معنی میں کہیں گے اس کو ہم، خطا۔ تو ابلیس نے بھی ایک گناہ کیا، آدم، کیونکہ انبیاء کرام کی جب طرف نسبت ہوگی تو وہ ایک الگ معنی میں ہوگا۔ بہرحال تو خطا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ابلیس نے بھی گناہ کیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ابلیس کی توبہ قبول نہ ہوئی؟ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک حکایت پر غور کیجیے، ایک واقعے پر غور کیجیے۔ وہ حکایت یعنی وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس 2 غلام پیش ہوئے۔ ایک غلام نہایت عمدہ ریشمی کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور دوسرے غلام کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ بادشاہ پھٹے کپڑے والے کو پسند کیا، ریشمی کپڑے والے کو واپس کر دیا۔ وزیر نے پوچھا کہ حضور، خوش لباس غلام کو، یعنی اچھے لباس پہننے والے کو واپس کر دیے، اور بد لباس، خراب لباس اور خراب کپڑے، بد حال کو، یعنی برے حال والے کو قبول کیے، اس میں کیا بات ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ دونوں غلاموں کے کپڑے اتار دو تو راز کھلے گا، اور ہمارے ایک کو پسند کرنے اور دوسرے کو ناپسند کرنے کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ وزیر نے جب دونوں کے کپڑے اتار دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اچھے کپڑے والے کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور تمام جسم پر کوڑ کے دھبے ہیں، تمام جسم پر کوڑ کے دھبے ہیں۔ پھٹے کپڑے والے غلام کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، اور تمام جسم پاکیزہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر، اسی وجہ سے میں اس کو قبول کیا اور اس کو واپس کر دیا۔ ایسا ہی آدم علیہ السلام اور ابلیس 2 غلاموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے۔ ابلیس وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس کا ریشمی لباس پہنا ہوا، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کا کمر بند لگایا ہوا تھا۔ یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کا یہ 4تھا رکوع ہے۔ اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام تواضع، انکساری، شکستہ دلی کا پرانا لباس پہنے ہوئے تھے، اور گناہ نے دونوں کا لباس اتار دیا۔ یہ تو ابلیس کے جسم سے حسد کے کوڑ کے دھبے اور تکبر کی بدبو آنے لگی، اور ادھر آدم علیہ السلام کے جسم سے عاجزی اور درد دلی کی، اور یعنی دل میں درد اور قصور کے، یعنی اپنے خطا کے اقرار کی خوشبو آنے لگی۔ یہ وجوہات تھے، یہ اسباب تھے، یہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول کیا اور ابلیس کی توبہ قبول نہیں کیا۔ فقہ کے مسئلے سے بھی اس کو سمجھ لیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص غلام خریدے، اور خریدنے کے بعد معلوم ہو کہ غلام کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اس کے منہ کی بدبو عارضی ہے اور کوئی چیز کھانے سے ہوئی ہے یا اصلی بیماری ہے۔ اگر عارضی ہے تو غلام واپس نہیں ہوگا، اصلی ہو تو واپس ہوگا۔ اس مسئلے کی تطبیق، یعنی اس کی موافقت حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس سے اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کے منہ سے گناہ کی بدبو آ رہی تھی، مگر ابلیس کی بدبو
جو ہے وہ تکبر کی بیماری سے تھی، بدبوئی یعنی بری خراب اسمیل جو ہے تکبر کی بیماری سے تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ گیہوں کھانے کی وجہ سے عارضی تھی، ٹیمپریری تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام قبول کیے گئے اور ابلیس جو ہے واپس کیا گیا یعنی مردود ہو گیا۔ ایک اور مثال سے اس مضمون کو واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سونا دیکھنے والوں کو بہت عمدہ اچھا معلوم ہوتا ہے، صراف تک بھی یعنی سونار جو ہے وہ بھی اس دھوکہ کھا جاتے ہیں، مگر کالا پتھر یعنی کسوٹی لے کر سونے کو اس پر جب رگڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم کھرا سمجھتے ہیں وہ تو کھوٹا ہے۔ ایسا ہی ابلیس جو ہے سونے کے جیسا چمک رہا تھا، فرشتے بھی جو ہے یعنی اس سے دھوکہ کھا گئے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی کسوٹی پر رگڑتے ہی معلوم ہوا کہ ابلیس تو بالکل کھوٹا ہے، اس لیے وہ واپس کر دیا گیا، مردود ہو گیا۔ چھٹی فصل، یہ فصل جو ہے ابلیس کے معتوب ہونے کے باوجود یعنی سزا کے لائق ہونے کے باوجود اس کے قیامت تک زندہ رہنے کی دعا قبول ہونے کی وجوہات کی صراحت میں، یعنی جب وہ اتنا مردود ہے، قابل سزا ہے، تو اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی جو اس نے دعا مانگی تو وہ دعا کیوں قبول ہوئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے کہا تھا کہ الہی یعنی اے اللہ، اگرچہ میں کھوٹا ہوں پھر بھی میری کچھ نہ کچھ قیمت ہونی چاہیے۔ اللہ رے سخی دربار، اللہ کا کتنا سخی دربار ہے، اللہ کا حکم ہوا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ابلیس نے عرض کیا، شیطان نے کہا الہی صرف اتنی آرزو ہے کہ قیامت تک زندہ رہوں۔ باری تعالیٰ کا حکم ہوا قیامت تک تو نہیں، البتہ نفخہ اولا یعنی پہلی بار سور پھونکے جانے تک موت سے جو ہے مہلت دی جاتی ہے۔ یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ کرتا شیطان، یعنی توبہ کر لیتا، مگر وہی ہٹ یعنی اڑا رہا، بس یہی برا ہے۔ ہائے مانگا بھی تو کیا، وہی دنیا کی چند روزہ زندگی، اسی کو دنیا میں کھپ جانا کہتے ہیں۔ ایسے اعمال سے آخرت بالکل بھولی جاتی ہے، یہی برا ہے۔ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مقبول کیا، ان کو مہلت نہیں دیا، اور ابلیس کو مردود کیا، اس کو قیامت تک کی مہلت دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ذیل کی حکایت پر، نیچے دی گئی حکایت پر، واقعے پر غور کیجیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک شکاری کتا تھا، بادشاہ اس کو بہت چاہتا تھا، اس کے گلے میں سونے کا پٹا ڈالا تھا۔ جب یہ کتا بوڑھا ہوا تو اس کی عقل میں فتور آ گیا، عقل کے اندر کوتاہی آ گئی، کھوٹ آ گیا، مالک کو ہی کاٹنے لگا۔ بادشاہ جو ہے کتے کو چاہتا تھا، گلے میں سونے کا پٹا تک کے ڈال کے رکھا، لیکن جب کتا بوڑھا ہو گیا، عقل میں خرابی آ گئی تو مالک کو ہی کاٹنے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب یہ مالک کو ہی نہیں پہچانتا تو اب یہ کس کام کا، اس کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دو، مگر اس کے گلے کا پٹا مت اتارو۔ تو خدمت گزار عرض کی کہ سرکار اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اس کتے سے میں شکار کر کے دل بہلایا ہوں، میری طرف سے اب اس کتے کا یہ آخری حصہ ہے، اس کے بعد یہ مجھ سے کوئی آرام نہیں دیکھے گا، لہذا مطلب یعنی اس کو ویسے ہی پٹے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ ایسا ہی حال ابلیس کا ہے کہ بہت مدت تک خدائے تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، آخر میں یہ اپنے مالک سے ہی بدل گیا، اس لیے اس کو دنیا کے جنگل میں چھوڑ دیے ہیں اور اس کے گلے میں قیامت تک کی عمر کا پٹا رہنے دیے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کی طرف سے یہی اس کا آخری حصہ ہے، پھر کبھی راحت نہیں دیکھے گا۔ 7ویں فصل، عالم، جاہل، زاہد، عوام، خواص کو بھٹکانے کا، عام اور خاص لوگوں کو اور عالموں اور جاہلوں کو بھٹکانے کا جو ابلیس نے ارادہ کیا ہے، شیطان نے جو چاہا ہے، اس فصل میں اس کا بیان ہے۔ شیطان کے حسد اور کینے کی کوئی حد نہ رہی، اس کے دل میں جم گیا کہ ساری خرابی آدم علیہ السلام کے سبب سے ہوئی، اس لیے آدم علیہ السلام کا اور آدم کی اولاد کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ابلیس کا پہلا وعدہ، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ کہا کہ آدم کی اولاد کا ستیہ ناش کر دوں گا، کبھی آپ کا نہیں ہونے دوں گا۔ پارہ نمبر 15 اور سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 7۔ بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، پارہ نمبر 14 اور رکوع نمبر 3 سورہ ہجر کا۔ آپ کے دھوکہ دینے کی قسم
آدم کی اولاد کے سامنے، آدم علیہ السلام کی اولاد کے سامنے دنیا اور دنیا کے خواہشات کو نہایت لذیذ، مزیدار اور خوشنما کر کے دکھلاؤں گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں رسوائی اور فضیحت دیکھیں گے۔ صاحبو یعنی دوستو، کیا کام کی وہ لذت جس کی آخر میں فضیحت ہو، رسوائی ہو؟ اس کی ایسی مثال ہوئی کہ کسی نے بڑا مزیدار کھانا کھایا، پھر ہو گئی اس کو بدہضمی، لذت گئی گزری ہوئی اور فضیحت رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس یعنی شیطان کا دوسرا وعدہ، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 3 سورہ حجر۔ سب کو گمراہ کر دوں گا، عوام جو ہے مثل گیند کے ہوں گے، جس طرح چاہوں گا بھٹکاؤں گا۔ البتہ عالموں سے کہوں گا کہ تمہارا علم ہی بس ہے، تم کو عمل کی کیا ضرورت، تم خود شفاعت کرو گے۔ ہائے، انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ بیمار کی بیماری علم طب جاننے سے نہیں جاتی، بیمار کی بیماری علاج کی معلومات حاصل کرنے سے نہیں جاتی، علاج لینا بھی پڑتا ہے، دوا پینا بھی پڑتا ہے، طبیب کو بھی یعنی جو علاج کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دوا پینا پڑتا ہے، ایسا ہی عالم کو بھی عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس کا یعنی شیطان کا تیسرا وعدہ کہ عابدوں اور زاہدوں کو پانی کے اور طہارت کے وسوسوں میں رکھوں گا، ظاہری طہارت صاف صفائی میں ہی پھنسا کر رکھوں گا۔ مال حرام مال آتا ہے تو آنے دیں، اس کے احتیاط کی کچھ فکر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس کا چوتھا وعدہ، قاریوں کے حروف جو ہے درست کرنے میں اور آواز بنانے اور درست کرنے میں ہی رکھوں گا، قاریوں کو حروف درست کرنے میں اور آواز بنانے اور درست کرنے میں ہی رکھوں گا، دل کو کھینچ تان کر تیری طرف لانے کی فکر نہیں کرنے دوں گا۔ ہائے، قاریوں کو یہ سمجھنے ہی نہ دوں گا کہ اگر کوئی حاکم اور امیر کے سامنے کہے ایھا الامیر، اور امیر کے میم اور لا کو درست کر دے، درست کرنے میں رہا تو امیر کہے گا کہ یہ کیا دل لگی کر رہا ہے، نکال دو اس کو۔ نماز میں قرات سے زیادہ دل کو درست رکھنے کی تائید میں یہ حکایت ہے، یہ واقعہ ہے کہ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گئے، نماز کا وقت تھا، حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ امام بنے، حضرت سے قرات جو ہے اچھی طرح ادا نہیں ہوئی۔ حضرت حسن بصری کو خیال ہوا کہ نماز فاسد ہو گئی، تنہا نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھے، رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے، عرض کیے الہی آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی کس چیز میں ہے؟ حکم ہوا کہ ہماری رضا کا موقع، ہماری خوشنودی کا موقع آ گیا تھا، تم نے قدر نہ کی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ عرض کیے وہ کون سا موقع تھا؟ حکم ہوا حسن اگر تم حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے تو تمہاری تمام نمازوں کی یہ نماز سردار ہوتی۔ حسن تم زبان کی درستگی کو دیکھے، دل کی درستگی کو نہیں دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس کا پانچواں وعدہ، عام صوفیوں کو لباس ایسا بنانے میں رکھوں گا کہ مثل حقیقی صوفی کے ٹکڑے ٹکڑے نئے کپڑوں کے لگا کر سلائیں، یعنی حقیقی صوفی کے جو ٹکڑے ٹکڑے جو ہے نئے کپڑوں کے لگا کر جو ہے سلائیں۔ حالانکہ حقیقی صوفی جو ہے کپڑا نہ ہونے سے بناتے تھے، یہ کپڑا رکھ کر صرف ویسی صورت بناتے ہیں، کپڑا نہیں ہونے کی وجہ سے ویسے ٹکڑے ٹکڑے لے کر اس کو سلا لیتے تھے، یہ تو جو ہے کپڑا رکھ کر بھی صرف ویسی صورت بناتے ہیں، یعنی صرف صورت جو ہے صوفیوں کے جیسی بنا دوں گا، حالت ویسی ہونے نہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس کا چھٹا وعدہ کہ مالداروں کو سکھاؤں گا کہ حرام کمائی کمائیں، اور اگر کوئی کہے تو جواب دلاؤں گا کہ جائز ہونے کا فتویٰ ہو گیا ہے، پھر ان سے بخالت یعنی کنجوسی کراؤں گا، یا اسراف یا نام و نمود کے لیے خرچ کراؤں گا، آپ کے لیے کچھ کرنے نہ دوں گا۔ غرض یعنی بہرحال دنیا کو سب کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کروں گا، اور کہوں گا کہ ایسی خوبصورت دنیا کو کون لیتا ہے؟ لے کفار تو گر پڑ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
ابلیس کا 7واں وعدہ۔ البتہ مسلمان جن کو آپ اپنا دوست کہیں گے وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا کا نمونہ دو، ہم پہلے چکر بعد میں لیں گے۔ میں کہوں گا کہ نمونہ حاضر ہے مگر نمونے کے عوض، نمونے کے بدلے کچھ رہن رکھاؤ۔ مسلمان کہیں گے کیا رہن رکھا ہے؟ میں کہوں گا کہ اپنے کان اور آنکھ گروی رکھاؤ، تو مسلمان راضی ہو کر اپنی آنکھ اور کان جو ہے میرے پاس گروی رکھائیں گے اور سب دنیا کا مزہ چکھ کر دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ان کے آنکھ اور کان تو میرے پاس گروی ہوں گے، اس لیے ہزار کوئی دنیا کے عیوب بیان کرے مگر ایک عیب بھی ان کے سننے میں نہیں آئے گا۔ ہزار دنیا کی بے وفائی اور اس کے دیدے بدلنا دیکھیں گے مگر کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ عبرت ہوگی۔ حکایت، ایک واقعہ ہے، ایک مرشد کے پاس مرید کی شکایت کیا کہ حضرت میں شیطان سے تنگ آ گیا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں وہ وسوسے جاتے ہی نہیں۔ تو مرشد کہنے لگے کہ ابھی میرے پاس سے شیطان رو رو کر گیا ہے کہ لوگوں سے میں تنگ آ گیا ہوں کہ اپنے دل میں میرے آنے کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ دنیا میری بیٹی ہے، اس کو اپنے دل میں رکھے ہیں، بیٹی کے واسطے میں آتا ہوں، اگر آج دنیا کو اپنے دل سے نکال دیں تو پھر میں کبھی ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ابلیس کا 8واں وعدہ۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 18 سورہ نساء۔ تیرے سب بندوں سے اپنی اطاعت کا مقررہ حصہ لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، 5واں پارہ 18واں رکوع سورہ نساء کا، کہ ان کو گمراہ کر کے عقائد میں خلل ڈالوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ بھی سورہ نساء کی آیت کا حصہ ہے کہ ان کے دلوں میں طرح طرح کے آرزو ڈالوں گا، ہمیشہ اس خیال میں رکھوں گا کہ اس دار فانی سے ان کو کوچ کرنا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں، جس طرح بھی ممکن ہو آرزوؤں کے پورا کرنے کا شوق دلاؤں گا، جس کے واسطے ایذا رسانی یعنی تکلیف، جھوٹ، ظلم، دغابازی سب باتیں کر گزریں گے، کسی عبرت ناک بات کا ان پر اثر ہونے نہیں دوں گا۔ عبرت کے لیے یہ کیا کچھ کم ہے کہ دنیا مثل ریل کے ہے، ریل کی طرح ہے، لوگ چڑھتے اور اترتے ہیں اور ہر وقت گھنٹی بج رہی ہے کہ چلو بیدار ہو جاؤ، تم کو بھی یہ سفر درپیش ہے۔ گھنٹی سے مراد یہاں لوگوں کا مرنا ہے، ایک وقت آئے گا انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنازے کی نماز میں اذان اور تکبیر کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ جنازے کی نماز کی اذان اور تکبیر جو ہے پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں دے دی گئی ہے، اس سے بچے کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اذان اور تکبیر ہو چکی ہے، اب صرف نماز جنازہ کا انتظار کرو، موت کو مت بھولو۔ شیطان نے کہا کہ یہ خیال بھی ڈالوں گا کہ جلدی کیا ہے، ابھی بہت دن باقی ہے، آخرت کی تیاری کر لیں گے، پہلے تو بڑھاپے کا انتظار کراؤں گا، پھر بڑھاپے میں یہ سمجھاؤں گا کہ ذرا یہ گھر بن جائے، اس کے بعد کام ہی کیا ہے، آخرت ہی کی تو تیاری کرنا ہے، جب گھر بن جائے تو سجھاؤں گا کہ بچے کی شادی ہو جانے دو۔ دنیا میں پھنسا ہوا شخص کبھی یہ کہے گا کہ ایک دشمن ہے، ذرا اس کو سزا دلا کر پھر خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ ہائے، یعنی افسوس، یہ نہ سمجھا کہ دنیا کے کام ایک ختم ہونے کے پہلے 10 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غرض یعنی بہرحال انسان اسی میں رہے گا، کچھ نہ ہو سکے گا کہ موت آ جائے گی، وہ یوں ہی خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بوڑھا جو ہے کھیت کا کام کر رہا تھا، خیال آیا کہ مرنے والے کے لیے یہ سب بکھیڑے فضول ہے، یہ اتنا سب کچھ جو ہے سجا کر رکھا ہے، اتنا بکھیڑا کھڑا کر کے رکھا ہے، یہ سب بیکار ہے۔ سب کام چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد کہا آخر جیے تک کرنا ہے، پھر کام شروع کر دیا، یعنی جب تک حیات ہے زندگی ہے تب تک کرنا ہے، پھر شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس کا جو ہے 9واں وعدہ۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 18 سورہ نساء۔ حکم کروں گا کہ افعال کفر کیا کریں، یعنی کفر کے کام کریں بتوں کے نام سے، جیسے اور لوگ جانوروں کے کان کاٹتے ہیں ایسا ہی مسلمان بھی کریں، بلکہ جینے کی امید سے اپنے بچوں کے کان ناک چھیدا کریں، یعنی وہ سوراخ کروائیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس کا 10واں وعدہ۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پارہ نمبر 5 سورہ نساء کا 18واں رکوع۔
اور یہ سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق یعنی اس کی مرضی کے مطابق تغیر نہ کرے، تبدیلی نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں میری مرضی کے موافق، میری مرضی کے مطابق تغیر کیا کرے، تبدیلی کیا کرے۔ جیسے مونچھ اور داڑھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، مگر ان میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق تغیر یعنی تبدیلی یعنی مونچھ کتروانے اور داڑھی کے چھوڑنے کے بجائے یعنی داڑھی لمبی کرنے کے بجائے اپنی مرضی کے مطابق تغیر یعنی تبدیلی، جیسے کہ مونچھ رکھنے اور داڑھی منڈوانے پر عمل کراؤں گا، یعنی مونچھ بڑھانے اور داڑھی کتروانے کا کام کرواؤں گا۔ آئندہ توبہ اور گناہ کے تدارک کا ذکر آ رہا ہے، گناہوں کی معافی کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے توبہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ پچھلے برے کاموں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر گناہ کی وجہ سے جو بگاڑ ہوئے ہیں اسے درست کر لے۔ جیسے غصب کیا ہے، کسی کا مال چھینا ہے تو مال مغصوبہ یعنی چھینا ہوا مال واپس کر دے۔ ہائے یعنی افسوس، داڑھی میں خلاف شرع، شریعت کے خلاف تغیر کرنے والا، تبدیلی کرنے والا یہ نہ سمجھا کہ سب گناہ کا تدارک یعنی اس کی تلافی جو ہے قریب موت کے بھی توبہ کر کے کر سکتے ہیں، مگر اس داڑھی کے گناہ کے تدارک کے لیے، تلافی کے لیے سال بھر چاہیے۔ جب کہیں جو ہے داڑھی سنت کے موافق ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، اگر اس کے پہلے ہی انتقال ہو جائے اور قبر میں اس کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف تک جو راہ ہو جاتی ہے، راستہ بن جاتا ہے، وہ راہ ہو جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں، کیوں امتی، کیا میری صورت کے جیسی تیری صورت ہے؟ دیکھ کیا میری صورت ایسے ہی تیرے جیسے داڑھی منڈی ہوئی ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ ذرا سوچ رکھیے۔ غرض جو ہے اصلی فطرت جو توحید پر ہوئی ہے اس کو غضبانی، شہوانی اور بہیمانی یعنی درندگی باتوں سے اور حیوانی بیکار فضول باتوں سے ناپاک کروا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس کا، شیطان کا 11واں وعدہ، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کا رکوع نمبر 2، کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں طرف سے آؤں گا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی چو طرف سے، ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ بات سن کر انسان پر فرشتوں کو ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں تم رنج مت کرو، غم نہ کرو، انسان کے لیے اوپر اور نیچے کی جہت یعنی اوپر اور نیچے والی سمت باقی رہ گئی ہے۔ جب وہ اپنے دونوں ہاتھ عاجزی سے اوپر کی طرف اٹھائیں گے یا پیشانی زمین پر ٹیکیں گے تو ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ابلیس کا 12واں وعدہ، شیطان نے کہا کہ میں اپنی ذرا سی چال سے بڑے بڑے ہنگامے بپا کر دوں گا۔ ایک واقعہ ہے کہ کسی نے شیطان سے کہا کہ تو بڑا ملعون ہے، لعنتی ہے، بڑے بڑے گناہ کراتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا گناہ کراتا ہوں، میں تو صرف ذرا سی بات کرتا ہوں، لوگ اس کو بڑھا لیتے ہیں، آؤ میں تم کو ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ دونوں ایک دکان پر پہنچے تو شیطان نے جو ہے شیرے کی انگلی جو ہے دیوار پر لگا دی، ایک انگلی دیوار پر لگا دی، ایک میٹھی چیز کی انگلی دیوار پر لگا دی۔ اب اس شیرے پر، اس میٹھی چیز پر ایک مکھی آ کر بیٹھی اور ایک چھپکلی اس مکھی پر جھپٹی۔ تو شیطان نے جو ہے شیرے کی انگلی دیوار پر لگائی اور اس شیرے پر مکھی بیٹھی۔ اب ایک چھپکلی اس مکھی پر جھپٹی، اس چھپکلی پر دکاندار کی بلی دوڑی، اس بلی پر ایک فوجی سوار خریدار کا کتا جو ہے وہ لپکا۔ دکاندار نے اس کتے کو ایک لکڑی سے مارا تو سوار کو جو غصہ آیا اس نے دکاندار کو ایک تلوار ماری۔ بازار والوں نے دکاندار کے انتقام یعنی بدلے میں سوار کو قتل کر ڈالا۔ فوج میں خبر پہنچی، فوجیوں نے تمام بازار کو گھیر کر قتل عام شروع کر دیا۔ بادشاہ نے سزا میں دوسری فوج منگا کر قتل کرانا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے میں سارے شہر میں خون کی ندی بہہ گئی۔ شیطان نے کہا، دیکھا آپ نے میں نے کیا کیا تھا؟ لوگوں نے کہاں تک اس کو بڑھا دیا۔ 8ویں فصل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابلیس نے، شیطان نے اولاد آدم کو بھٹکانے کی جو تفصیلات بیان کیے ہیں اس سے پہلے کی فصل میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے کی فصل میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی یعنی
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو شیطان جس طرح بھٹکائے گا اس کی پوری تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس فصل میں ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، جو ارشاد فرمایا اس کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا ارشاد، ابلیس کے بھٹکانے کی پوری سرگزشت یعنی پوری رودات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذهب، ارے جا، جو کچھ تجھ سے ہو سکے وہ سب کر لے، واستفزز من استطعت منهم بصوتک، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل کا، کہ اولاد آدم میں سے جن جن پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ اور پکار سے قابو پا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں بصوتی کا یعنی اپنی آواز سے، چیخ و پکار سے، یہ جو ارشاد فرمایا اس سے مراد شیطان کی آواز ہے۔ شیطان کی آواز میں ذیل کی یعنی نیچے جو چیزیں آ رہی ہے وہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ کیا آواز لگاتا ہے اور وہ چیزیں کیا کیا ہے؟ وسوسہ، برے خیالات دل میں ڈالنا، شہوت انگیز آواز جیسے راگ، باجا وغیرہ، عورتوں کے زیور کی آواز، معصیت کی طرف بلانے والی آواز، گناہ کی طرف بلانے والی آواز، خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جو آواز منہ سے نکلے۔ ان تفصیلات کے بعد اب ارشاد باری تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان تمام ذرائع سے جن جن لوگوں پر تیرا قابو چلے ان کے قدم جو ہے راہ راست سے اکھاڑ ڈالنا، ہٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل، کہ ان سب پر اپنے سوار اور پیادہ چھوڑتا، یعنی سوار ہونے والے، پیدل چلنے والے، کہ سب مل کر گمراہ کرنے میں خوب زور لگائیں۔ ممکن ہے کہ شیطان کے سوار اور پیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا ارشاد، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل، ان کے مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا، یعنی ساتھی بنا لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی شریک بنا لینا، ساجھا یعنی شریک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد میں لفظ شارک ہم آیا ہے، جس کا معنی ہے کہ ساجھے یعنی شرکت یا شرکت کے معنی آتے ہیں۔ مال میں شیطان کے ساجھے اور شرکت کی تفصیل یہ ہے کہ شیطان کی پارٹنری مال میں کیسے ہوتی ہے کہ مال حرام، طریقہ ربا، سود وغیرہ سے پیدا کیا گیا ہو، مال کا صرفہ اور خرچ احکام خداوندی کے خلاف کیا جائے، مال میں بے جائے اسراف کیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے، مال جو ہے اچھے کام میں خرچ نہ کیا جائے۔ اسی طرح اولاد میں شیطان کا ساجھا یعنی شریک یا شرکت جو ہے دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک، اولاد ایسے ذرائع سے پیدا کی جائے جو حرام ہیں، دوسرے ایسے قول یا فعل کا مرتکب ہو، کام کرے جس سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسی باطل شدہ نکاح کی حالت میں اولاد پیدا ہو، یعنی نکاح تو ٹوٹ گیا اور اسی حالت میں اولاد پیدا ہو جائے۔ دنیا طلبی میں عمر ضائع کریں گے، فطرتاً بائی نیچر جو ہے جو خیر کی استعداد صلاحیت ہے اس کو بگاڑ کر شر کی حالت یعنی برائی کی حالت پیدا کر لیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جماع سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، بستری سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان بھی جماع میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جماع کرنے والے کے ساتھ شیطان بھی انزال کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جب زمین کی طرف اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے یہ مطالبات کیے، یہ درخواست کی۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ ابلیس نے کہا کہ الہی مجھے گھر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا گھر جو ہے حمام ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھ کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بیٹھنے کی جگہ بازار ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میرے لیے کھانا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ تیرے لیے کھانا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میرے لیے پینے کی کوئی چیز دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نشہ آور، نشہ پیدا کرنے والی چیز تیرے پینے کے لیے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میرے لیے مؤذن دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزامیر اور باجے وغیرہ تیرے مؤذن ہیں، یعنی تیرے لیے آواز لگائیں گے، تیری طرف بلائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھ کو قرآن کے جیسی کوئی چیز دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برے شعر تیرے لیے قرآن کے جیسے ہیں، تو اس سے لوگوں کو گمراہ کر۔ ابلیس نے کہا کہ میرے لیے کتاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشم یعنی گوندھنا تیری کتاب ہے، جس پر طرح طرح کے پائیدار جو ہے نقش نکالنا،
اور ابلیس نے کہا کہ میرے لیے حدیث کے جیسی کوئی چیز دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذب یعنی جھوٹ تیرے لیے حدیث کے جیسے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ میرے لیے رسول کسی کو بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاہن یعنی نجومی یہ تیرے رسول ہے، یعنی تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ میرا جالا کیا ہوگا، یعنی کس کے ذریعے سے تو لوگوں کو پھنسائے گا، جال جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں تیرے جالے ہیں، ان کے ذریعے سے تو لوگوں کو گناہوں میں پھنسا۔ اللہ تعالیٰ کا چوتھا ارشاد وعیدہم، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل۔ انسان سے شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے، کہتا ہے کہ میاں جو کچھ مزے ہیں یہی ہیں، کیسی آخرت، کہاں کی قیامت، کہاں کا گناہ پر مواخذہ یعنی پکڑ، سب ڈھکوسلے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی ویسا کہتا ہے سب بیکار ہے، فضول ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل، کہ شیطان جو ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ شیطانی وعدے جو ہے دھوکے کی ٹٹی ہوتے ہیں، دل کے ارمان دل ہی دل میں رہ جاتے ہیں کہ موت آ لیتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ آپ نے اوپر جو ہے ابھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جس قدر ارشادات پڑھے، جتنے فرمان پڑھے، وہ ذیل کے ارشاد کی تمہید تھی۔ نیچے جو ارشادات آ رہے ہیں تو اس کے تمہیدی کلمات تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اہم ترین ارشاد پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا 5واں اہم ارشاد، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل۔ ہاں میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ اس کا قابو کیسے چلے جبکہ آپ کا رب کفیل اور کارساز ہے۔ ان کی قوت ملکیہ پر قوت بہمیہ یعنی شہوانی جو قوت ہوتی ہے وہ غالب نہیں آ سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 6واں ارشاد، فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل۔ جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہوگا اور تیرے تابع ہوگا، تم سب کی پوری سزا جہنم ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 7 سورہ بنی اسرائیل، کہ غرض میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں چلے گا۔ خاص بندوں کے مراتب کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حکایت سنیے، یہ واقعہ سنیے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بازار میں ابلیس یعنی شیطان ننگا پھر رہا تھا، تو حضرت فرمائے کہ تجھے ننگا پھرتے شرم نہیں آتی؟ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ننگا پھر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، انسان سے شرم کی جاتی ہے نہ کہ حیوانوں سے۔ مسجد میں جو بیٹھے ہیں ان کو انسان کہتے ہیں، شرم ان سے آتی ہے۔ حضرت جنید فرماتے کہ میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے مراقب ہے، مراقبہ کر رہے ہیں، میں جاتے ہی یعنی میرے جاتے ہی انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، جنید مردود کی بات پر دھوکہ نہ کھاؤ، شیطان کی بات پر دھوکہ نہ کھاؤ، خدا کے ولی کو ابلیس کیا جانے، یعنی شیطان اللہ کے ولی کو کیا جانے۔ بحمدہ تعالی یہ ہماری 8 فصلیں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی 9ویں فصل کا آغاز ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔